أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اور اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہوگا، کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت معمولی بات ہے اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات یوں ہی ہو کر رہے گی، اور یہ بات یوں ہی اسی طریقے سے ہو چکی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر 21 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے پہلے سورہ مریم کا پورا ایک رکوع حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت اور زکریا علیہ السلام کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تولد کا ہونا بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ مریم علیہ السلام ایسی پاکیزہ صفت عورت ہے کہ اسی کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور 114 سورت میں یہ پہلی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عورت کے نام پر رکھا ہے، ورنہ 114 سورت میں کسی بھی عورت کے نام پر کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس طریقے سے پردہ کیا ہے کہ کسی عورت کا نام قرآن کے اندر، کسی عورت کے نام پر کوئی قرآن کے اندر سورت نازل نہیں ہوئی سوائے یہ سورہ مریم کے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کو پسند کیا ہے اور کسی عورت کے نام کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس کا بھی نام نہیں ذکر کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، اس کا بھی نام نہیں ذکر کیا گیا، صرف کہا فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی، بس اتنا کہا۔ تو یہ اتنی پاکیزہ اور مقدس خاتون تھی جس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کو نازل کیا۔ اب یہاں سے لے کر کے پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بچہ پیدا ہوا۔ تو اب میں تھوڑا سا حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسا تشریف لائے اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنہ ہے اور باپ کا نام عمران ہے، اور آپ کو معلوم ہے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے، اسی کے باپ کے نام پر سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے۔ ان کا باپ بھی نہایت ہی پاکیزہ پارسا
نیک آدمی تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جس کا نام حنا میں نے ابھی بیان کیا، یہ بھی بہت ہی عابدہ زاہدہ پارسا ایک مقدس خاتون تھی۔ لیکن اتفاق یہ تھا کہ حنا لا ولد تھی، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد کی بڑی خواہش مند تھی، اور ہر عورت شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ننھا منھا جو ہے بچہ پیدا ہو، جس سے ہم پیار کریں، جس کو ہم اپنی محبت کا مرکز بنائیں۔ ہر عورت اور ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے۔ تو حضرت حنا مریم علیہ السلام کی والدہ کا بھی یہی تھا، ان کی دل میں یہی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت حنا اپنے گھر کی آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور پرندہ اپنے بچے کو پیار کرنے لگا۔ ایک پرندہ آیا، آنگن میں آیا اور آ کر کے اپنے بچے کو چھلانے لگا اور اپنے بچے سے پیار کرنے لگا۔ اس وقت حضرت حنا کے دل کے اندر ایک ایسا جوش اور اولاد کی ایسی طلب پیدا ہوئی کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگایا، التجا کی، یا اللہ ہمیں ایک ایسی اولاد دے جو میرے دل کی ٹھنڈک ہو اور میری آنکھوں کا سرور ہو، ہمیں اولاد دے دیجئے۔ دل سے نکلی بھی جو آہ تھی، دل سے نکلی بھی جو دعا تھی، عرش تک پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت کا مرتبہ عطا کیا، اور حضرت حنا حمل سے ہو گئی، ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہرنے کی ان کو امید ہوئی تو انہوں نے یہ نظر مانی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو لڑکا ہوگا اس لڑکے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلے زمانے میں پہلی شریعتوں میں اس قسم کی نظر اور اس قسم کی منت ماننا جائز تھا، لیکن آج نہیں ہے اس قسم کی منت اور نظر۔ تو حضرت حنا نے نظر مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ کے اندر لڑکا ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور امید سے ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی اور جب لوگوں نے بتایا کہ تمہارے گھر میں تو لڑکی پیدا ہوئی، تو ان کی امیدوں پر جو ان کی امیدیں تھیں کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو وقف کروں گی، لیکن یہاں تو لڑکی ہو گئی، اور لڑکی لڑکوں کی طرح ہوتی نہیں ہے۔ تو بڑا افسوس انہوں نے کیا کہ لڑکا اگر ہوتا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی، یہاں تو لڑکی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، ان کے دل کے اندر الہام کیا کہ اے حنا، یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، یہ بہت بڑے مقام کی لڑکی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ مریم ہے۔ ان کی بیوی نے ان کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی پاکیزہ صفت، عابدہ زاہدہ عورت، ان کا نام مریم رکھا۔ اپنی نظر کی نیت کے اعتبار سے انہوں نے مریم علیہ السلام کو لے جا کر کے بیت المقدس کے متولیوں کے حوالے کر دیا۔ بیت المقدس کے متولیوں میں اور خدمت گزاروں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ تو بیت المقدس کے خادموں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ اب تمام متولیوں میں اس بات پر بحث چھڑی کہ مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا، سب آپس میں بحث کرنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کا طریقہ بھی دیکھے، عجیب و غریب انداز تھا، اور وہ انداز ایسا تھا کہ جو آدمی قلم سے لکھتا ہے تورات، جو آدمی تورات کو قلم سے لکھتا ہے، اس قلم کو پانی کے اندر پھینکو، اور وہ قلم پانی کے اندر جا کر کے جس کا قلم ٹھہر جائے پانی میں، وہی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ دار ہوگا۔ تو سارے لوگوں نے قلم کو اپنے قدموں کو پانی کے اندر پھینکا، تو سب لوگوں کے قلم جو تھے لکڑی کے سب تو بہہ گئے، اور زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا لکڑی کا، وہ لکڑی کا قلم یوں کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں حضرت مریم علیہ السلام آ گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے ایک حجرہ بنایا، اور اس حجرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو رکھ دیا، اسی کے اندر ان کی پرورش ہونے لگی۔
اور پرورش کے درمیان جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتے تھے تو وہاں پہلے سے کھانے پینے کا سامان موجود رہتا تھا، پہلے سے وہاں کھانے پینے کا سامان موجود رہتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوتا تھا، یہ کھانا پینا ایسا ہے جو دنیا کے اندر تو ملتا نہیں ہے، اور پھل وغیرہ موسم تو ہے ہی نہیں، بے موسم کے پھل وغیرہ مل رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنے سارے پھل وغیرہ، انگور ہے، سیب ہے، انار ہے، یہ سارے پھل بے موسم کے ہیں، اور یہاں کہاں بھی دنیا میں یہ پھل نہیں ملتے۔ تو زکریا علیہ السلام بڑے تعجب سے پوچھتے تھے یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام فرماتی تھی کہ یہ پھل قالت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ پھل آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام اسی کے اندر پرورش پاتی رہی، اور پرورش پاتے پاتے سن بلوغ کو پہنچ گئی، یعنی بالغ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا۔ جو آیات میں نے اس وقت پڑھی ہیں 16 نمبر سے لے کر کے 21 نمبر تک، اور 21 نمبر سے آگے بھی ابھی پورا رکوع حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن مریم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا اس لیے تذکرہ کر دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مریم علیہ السلام کوئی معمولی عورت نہیں، جس کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا گیا وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کو پاک کیا اور اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تمام عالم کی عورتوں پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مریم علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور اس کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جنت کے اندر یہ آئیں گی۔ دنیا کے اندر ان کا نکاح تو ہوا نہیں، بغیر نکاح کے، جس کا میں تذکرہ انشاءاللہ کروں گا۔ جنت کے اندر ہمارے نبی کی بیوی محترمہ یہ بنیں گی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو مریم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا اس لیے تذکرہ کر دیا کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو جو اولاد دیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔